السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر قمر یوسف۔ آپ سب کو AA انٹرنیشنل پبلشر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم ہیں اردو کی جماعت چہارم میں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رائے کا احترام۔ جی تو پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ رائے کسے کہتے ہیں؟ جی، رائے کہتے ہیں کسی سے مشورہ لینا، کسی کی نصیحت پر عمل کرنا۔ ہمیں کوئی مشکل ہو تو ہم کسی کے ساتھ اس بات کو مشورہ کر سکتے ہیں، ان کی رائے لے سکتے ہیں تاکہ ہم صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ جان سکیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں، جب بھی ہم کسی پریشانی میں ہوں تو ہمیں کسی کے ساتھ مشورہ کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں کوئی غلط بات جو ہے وہ پریشان نہ کر سکے۔ کتاب آپ سب کے پاس موجود ہے، اپنی کتاب کو کھولیں تاکہ ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کریں۔ سبق نمبر 20، رائے کا احترام، حاصلات تعلم۔ اس سبق کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سن کر غلط اور درست تلفظ میں فرق واضح کر سکیں، محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکیں، درخواست لکھ سکیں، اپنے مسائل گھر، اسکول، محلے وغیرہ میں پیش آنے والے ناپسندیدہ واقعہ، حرکت، اشارہ، ترغیب یا لالچ وغیرہ کے بارے میں والدین اور اساتذہ کو بلا جھجک بتا سکیں، مختلف قسم کی تحریری اور غیر تحریری ہدایات پر عمل کر سکیں۔ کہانی کے اجزاء، آغاز، عروج، اختتام اور نتیجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی تحریر کر سکیں۔ روزمرہ زندگی میں بجلی، پانی اور گیس کے بلوں کے مندرجات پڑھ سکیں۔ اس میں ضمیر کی حالت اضافی کی پہچان اور اس کو درست استعمال کر سکیں۔ خاص الفاظ، لیکچر، لیڈر، مثبت، جھگڑا، خوبیاں، صلح۔ پڑھائی کرتے ہیں۔ مس شازیہ کے جماعت میں آتے ہی لڑکیاں ان کی تعظیم میں کھڑی ہو گئیں اور یک زبان ہو کر سلام کیا۔ مس شازیہ نے سلام کا جواب دیا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ اپنے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے انہوں نے اسکول انتظامیہ کا ایک حکم سنایا کہ ہر جماعت اپنا ایک لیڈر منتخب کرے گی جس کا کام اسکول میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں کل آپ کی جماعت میں یہ انتخابی مقابلہ سارہ اور ثنا کے مابین ہوگا۔ ان دونوں میں سے جو طالبہ زیادہ ووٹ حاصل کرے گی اسی کو جماعت کا لیڈر بنایا جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتی ہیں۔ ہمیرا: مس، اچھے لیڈر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ مس شازیہ: ہمیرا: اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہو، ذہین ہو، جس کی سوچ مثبت ہو اور وہ صلح پسند ہو۔ وہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو۔ امارا: مس، ہمیں اس انتخابی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مس شازیہ: بیٹا، آپ سب کو باہمی مشورے سے ان دونوں میں سے جسے موضوع سمجھے ووٹ دینا ہوگا۔ آپ کا ووٹ آپ کی رائے ہے اور اپنی رائے دینے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن ووٹ ڈالتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کیا آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر رہی ہیں؟ آپ جسے اپنا لیڈر بنا رہی ہیں کیا اس میں اچھا لیڈر بننے کے اوصاف، خوبیاں موجود ہیں یا نہیں؟ نادیہ: مس، اگر میری دوست میری رائے سے اتفاق نہ کرے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مس شازیہ: ضروری نہیں، آپ کی دوست رائے سے اتفاق کرے۔ ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہونے پر جھگڑا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ کثرت رائے سے جو بھی فیصلہ ہو سبھی خوشی خوشی قبول کریں۔ اسی رویے کو جمہوری رویہ کہا جاتا ہے۔ امارا: مس، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مس شازیہ: ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلوں کہ اس انتخاب کا مقصد آپ کو حق رائے دہی کے بارے میں سمجھانا اور ووٹ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو آئندہ زندگی میں کام آئیں گی۔ سب طالبات نے یک زبان ہو کر اقرار کیا اور کہا کہ وہ ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھداری سے ہی اپنے لیڈر کا انتخاب کریں گی۔ اگلے دن جماعت میں ووٹ ڈالے گئے۔ کثرت رائے سے فیصلہ سارہ کے حق میں ہوا اور اسے جماعت کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اس فیصلے کو پوری جماعت نے کسی جھگڑے کے بغیر قبول کر لیا۔ ثنا نے تمام طالبات کے ساتھ مل کر سارہ کو جماعت کا انتخاب جیتنے پر مبارکباد دی۔ الفاظ معنی: تعظیم، احترام، لیڈر، رہنما، موضوع مناسب، کثرت، زیادتی۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق جو ہم نے پڑھا رائے کا احترام، یقیناً آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا اور بہت اچھے سے آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس بات کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کر زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ نئے سبق کے ساتھ نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔